بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ ناظرین، مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے بعد کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد 80 تھی۔ روئے زمین کے یہ نئے باسی تھے جنہوں نے خود اور بعد میں ان کی اولادوں نے دنیا کو نئے سرے سے آباد کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سن 29,998 قبل مسیح میں کشتی سے اتر کر پہل یہ لوگ بابل کے اطراف میں آباد ہوئے، جس کا نام سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار رکھا گیا۔ یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، جبکہ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں ایک نئی زبان سے روشناس کرایا، جسے آج ہم عربی کے نام سے جانتے ہیں۔ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس بتائی جاتی ہے، لیکن بعض اہل تورات سے مروی ہے کہ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی۔ یہ روایات مستند نہیں ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے بھی سورۃ الصافات میں اس طرف اشارہ کیا ہے، ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ ناظرین، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسرے کا نام عامر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا، اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگت کی تھی۔ دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا، اس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا، اس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان میں غرق کر دیا تھا۔ اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔ مجوسی طوفان نوح سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا جومرت کے زمانے سے ہی باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جومرت دراصل آدم علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے، یہاں تک کہ فیروز بن یزد گرد بن شہریار کا زمانہ آ گیا۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان اولاد نوح ہیں۔ ناظرین، بابل کا شہر طوفان نوح سے قبل موجود تھا۔ شاید اسی لیے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان 80 افراد کی آبادی میں اضافہ ہوا تو انہوں نے بابل میں سکونت اختیار کی اور اسے نئے سرے سے آباد کیا۔ ابتدا میں اس کا رقبہ 96 کلومیٹر تھا۔ ان کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ 1 لاکھ آبادی ہو گئی تو انہوں نے بابل سے نکل کر گرد کے علاقوں میں رہائش اختیار کی، اور پھر یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتے چلے گئے۔ توریت کے علاوہ تمام تواریخ عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 4 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے یام یا کنعان طوفان میں ڈوب کر مر گیا تھا، جبکہ باقی تینوں کے نام سام، حام اور یافس بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سام کو ایشیائی، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ و امریکہ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ مغربی مفکرین بھی اس امر پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں موجود تمام اقوام حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ سامی النسل تمام افراد سام کی اولاد سے ہیں۔ افریقہ کے سیاہ فام، مصر اور بعض مشرقی اقوام حام کی نسل سے ہیں، جبکہ یافس کی نسل کے کچھ لوگ یورپ و امریکہ اور بعض برِ صغیر میں آباد ہیں۔ ان میں سے سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں اتارے جانے کے بعد تمام انبیاء کرام
اس کی نسل میں سے ہیں۔ ناظرین، یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام ترک، آدرس، چین، ہمبر، ماجوج، مادی، یادان، توبل، مسک اور تیراس تھے۔ ان میں سے ترک کو ترکستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے بیٹے خلج کو خلیجیوں کا مورث اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے چین کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام چینی اقوام اس کی نسل سے ہیں۔ توبل اور مسک نام کے شہر اب بھی روس میں موجود ہیں۔ ہمبر کے 3 بیٹے تھے جن کے نام اشکناز، ریفت اور تجرمہ بتائے گئے ہیں، جبکہ یادان کے 4 بیٹوں ایلیا، ترسیس، کتی اور دودانی کے نام تواریخ میں محفوظ ہیں۔ سام کے بیٹوں کی تعداد 11 بیان کی گئی ہے۔ ان کے نام ایلام، قحطان، اسور، عاد، قطبہ، ارفکسد، نود، کئے، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوز، یاؤس، جتر، ہول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ عوض یاؤس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا ابیل تھا۔ اسی ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ ناظرین، سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ بائبل کے مطابق ارفکسد کے 2 بیٹے شالخ اور کیمورس تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے کیمورس اور کیومرس کو ایک ہی بتایا ہے جو فارس کا جد امجد تھا، لیکن بعض انہیں علیحدہ علیحدہ گردانتے ہیں۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے شہونگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ ارفکسد کے دوسرے بیٹے شالخ کو بائبل سطح کہتے ہیں اور اس کے ایک ہی بیٹے عبر یا عابر کا تذکرہ کرتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں جو قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام فالج یا فلج تھا، اسے بالغ سریانی بھی کہتے ہیں۔ سریانی زبان میں بالغ کے معنی تقسیم کرنے والے کے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس نے سب سے پہلے زمینوں کو اولاد آدم میں تقسیم کرنے کی رسم ڈالی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد تھے جو ان کے پڑپوتے کے پوتے تھے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یقتان کثیر الاولاد تھے۔ انہیں قحطان، یازان، یقتین اور بقتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کی تعداد 14 اور بعض نے 12 بیان کی ہے۔ یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سربراہ بنے یا ان کے نام سے قبائل شروع ہوئے، یہی عرب عاربہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حام کے 10 بیٹے تھے۔ ان کے نام بویا، فوت، حبش، کوش، افرنج، سندھ، کنعان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے حبش کی اولاد نے حبشہ آباد کیا۔ کوش کے 6 بیٹے تھے جن کے نام سبا، حویلا، سبتا، راما، سبکتیا اور نمرود تھے۔ یہ وہی نمرود ہے جسے کشتی نوح سے اترنے والوں نے اپنا پہلا بادشاہ تسلیم کیا، لیکن اس کا اس خاندان نمرود سے کوئی تعلق نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایران کا شاہی خاندان تھا۔ ان کے جد امجد کا نام غو تھا اور وہ بھی حام کی نسل سے تھا۔ تاہم یہ معلوم نہیں کہ ارغو حام کے کس بیٹے کی اولاد تھے۔ سندھ کو سندھ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے تحت اور ملتان تھے۔ ان میں سے تحت نے
سندھ کا شہر ٹھٹا اور ملتان نے پنجاب کا مشہور تاریخی شہر ملتان آباد کیا۔ کنعان کے 9 بیٹے تھے، ان کے نام سیدہ، ہت، یبوسی، آوری، جرجاشی، حوی، عرقی، لینی اور حماقی تھے۔ بعض لوگ کنعان کو شام کا جد امجد بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں شام کو کنعان بھی کہا جاتا تھا، لیکن یہ روایات مستند نہیں۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسلوجی اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کے ایک بیٹے ہند کو ہندوستان کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے مرہٹ، کنہڑ اور تلنگ دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ تھے۔